واجب الاحترام دوستوں، دور حاضر کا مشہور اعتراض جو اکثر لوگ علماء کرام پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں علماء کرام نے دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ جو علماء ہے یہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کیوں قائم نہیں کرتے؟ یہ ایک مشہور اعتراض ہے۔ ابھی میں اپنی طرف سے نہیں، نہ اپنے بڑوں کی طرف سے، بلکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف سے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا کہ امتی محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں کرتے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور وہ اتفاق اور اتحاد ان کا قائم ہو جائے اور وہ ایک امیر کے حکم پر لبیک کہیں اور پھر اختلافات سارا کا سارا ختم ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ چکے تھے۔ وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ومن هي یا رسول اللہ؟ اور رسول اللہ نے فرمایا میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب فرقے دوزخ میں جائیں گے مگر صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ فرقہ ہے جنتی جس نے وہ کام کیے جو میں نے اور میرے صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے نقش قدم پر چلے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ تو یہاں تک تو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں اور خود سمجھنے کے بعد دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اعتراض تو ختم ہو جائے کہ بھائی امت میں اختلاف کیوں ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اور کوئی معمولی اختلاف نہیں بلکہ اختلاف کچھ اس قدر ہوگا کہ 1 2 3 10 20 30 نہیں بلکہ 73 فرقے بن جائیں گے، اس طرح سنگین اختلاف ہوگا۔ لیکن جب اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو ابھی ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائے اور محنت کرے، کوشش کرے کہ بھائی ہم امت کے اندر جو اختلاف ہے ہم وہ ختم کرتے، یہ ختم کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے تو یہ ضرور بنیں گے۔ جس طرح انسان پر موت لازمی آتی ہے، جب انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جائے، دنیا کی کسی قسم کی دوائی کا استعمال کرے، دنیا کی کوئی بہترین کھانا وغیرہ استعمال کرے، لیکن مرنے کی جو بات ہے وہ یقینی ہے، یہ مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح فرقے تو بنیں گے، چاہے آپ 1000 نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بار کوشش کریں، لیکن اختلاف بھی ہوگا، فرقے بھی بنیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو جب فرقے بھی بنیں گے، اختلاف بھی ہوگا، یہ ختم بھی نہیں ہوں گے، تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی جب یہ اختلاف بن جائے، جب اختلاف بن جائیں، فرقے بن جائیں، تو پھر آپ لوگوں نے اس فرقہ کو فالو کرنا ہے، اس فرقے کے ساتھ آپ نے دینا ہے جو صحابہ اور رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو اب یہاں پر ہمیں مسئلہ بالکل واضح اشکارا ہو گیا، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ 73 تو تھوڑے لاکھ فرقے بن جائے، ہمیں فرقوں سے کیا کام ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہمیں فرقہ سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ بات تو ذہن سے بالکل نکال دے کہ بھائی اتحاد قائم کرے، اتفاق قائم کرے، اور فرقہ بندی جو ہے اس سے باز آ جائے، یہ بات ذہن سے نکالے۔ جو لوگ اس کا درس دیتے ہیں نا اس کے بارے میں میں ابھی کہتا ہوں۔ اب ایک تو وہ لوگ تھے جو اعتراض کرتے تھے کہ بھائی یہ اختلاف آپ لوگوں نے بنایا ہے،
ہم اس لیے دین سے بیزار ہو گئے. یہ اعتراض غلط ہے. رسول اللہ نے فرمایا فرقہ بندی ہوگی، آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن اب اس فرقہ بندی کے باوجود بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر ایک مغالطے کا شکار ہوتے ہیں، جو ایک غلطی کر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور پھر اعتراض کے ساتھ لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، اور اتفاق اور اتحاد کی طرف دعوت دینے میں وہ ایک غلطی کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کا ملاپ کرتے ہیں. وہ اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، جو دین اسلام کے خلاف ہے. دیکھیے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر 5 بندے یہ ہے اور 5 بندے یہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 5 بندے کہتے کہ بھائی فلاں زمین جو ہے وہ ہماری ہے. یہ 5 بندے کہتے کہ بھائی نہیں، وہ زمین ہماری ہے. اب کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور اس 10 بندوں کے مابین وہ اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ اتحاد اس طرح کرتا ہے کہ بھائی یہ جو 5 بندے ہیں زمین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ لوگ بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو 5 لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زمین ہماری ہے، یہ لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں. تو دیکھیے اس کی بات کو بھی ٹھیک کہا اور اس کی بات کو بھی ٹھیک کہا، تو کیا مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ اور زیادہ بڑھ جائے گا؟ کیونکہ زمین تو دونوں کی نہیں ہو سکتی. زمین یقینی بات ہے کہ کسی ایک کی ہے. جب ایک کی ہوگی تو پھر اس دونوں کا آپس میں ملانا اور اختلاط کرنا وہ مناسب نہیں ہے. اس کا تو آپس میں پھر جھگڑا ہو جائے گا. اب کوئی صلح کرنے والا کہ بھائی اس 5 بندوں کی زمین تھی، یہ تو مان لیں گے کہ چلو بھائی ہماری زمین ہے، ہم تو مان گئے. لیکن پھر اس نے کہا کہ ان 5 لوگوں کی بھی زمین ہے، یہ تو سمجھے کہ ساری زمین ہماری ہے. اب یہ لوگ تو سمجھتے کہ بھائی زمین ہمارے نہیں ہے، زمین ہماری نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ زمین آپ لوگوں کی بھی ہے. اگر پوری زمین یہ وہاں حاصل نہیں کر سکتے، وہاں جا کر نصف زمین پر یہ لوگ ڈاکہ ڈالیں گے. جب یہ نصف زمین پر ڈاکہ ڈالیں گے، آدھی زمین پر، تو پھر یہ 5 لوگ اٹھ کر اس کے ساتھ اختلاف کریں گے اور لڑائی جھگڑا کریں گے کہ بھائی پوری زمین ہمارے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہیں. تو پھر یہ بندے کہیں گے کہ نہیں بھائی دیکھیں، صلح کرنے والے نے کہا تھا کہ زمین آپ کے بھی ہے اور ہمارے بھی ہے، تو آپ کے بھی اور ہمارے تو آدھا آدھا ہوگا. تو یہ لوگ کہیں گے نہیں پوری زمین ہمارے. تو وہ اختلاف اور زیادہ ہوا. پہلے تو یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے، اب انہوں نے جا کر زمین پر ڈاکہ ڈالا. جب ڈاکہ ڈالا تو یہ لوگ اٹھ کر اس پر حملہ کیا اور لڑائی جھگڑا بن گئے. تو اسی وجہ سے دیکھیں، جب 10 لوگوں کا آپس میں اختلاف بن جائے کسی زمین پر، تو آپ ایسا نہ کریں کہ کسی ایک کی زمین دوسروں کو دے. ایسا نہیں، بلکہ آپ نے ایسا کرنا کہ بھائی جس کی زمین ہے اس کو دینا ہے، اور جس کی زمین نہیں ہے اسے آپ نے بھرپور بہترین طریقے سے سمجھانے کے دیکھے بھائی اختلاف نہ بنائیں، یہ زمین اس کی ہے، یہ اس کے نام پر ہے، آپ اختلاف خواہ نہ بنائیں، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح جب یہ فرقے بن گئے علماء کے، تو پھر آپ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کریں بھائی کہ فلاں مولا حق پر ہے، فلاں عالم حق پر ہے، یا آپ سب ٹھیک کہتے ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو نہیں جانتے، بس ہمارے لیے تمام علماء قابل احترام ہے. ہاں قابل احترام ہے، لیکن تمام علماء حق پرست نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان جو ہے ان کا احترام کعبہ سے زیادہ ضرور ہے ایک مومن کا، لیکن حق پرست نہیں ہو سکتا وہ. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو. یہ بات غلط ہے. اس میں ایک جو علماء کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ کہتے کہ بھائی آج یہ زمانہ ہے، علماء کرام بھی سمجھتے اور عوام بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق اور اتحاد کا درس دیں اور آپس میں اختلاف بیان نہ کریں. امت بڑی مظلوم، یہ فریاد وہ لوگ کرتے ہیں علماء، اور اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو قرآن مجید، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، اس حوالے سے تو قرآن مجید میں پہلے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ہے. دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ بھائی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر فساد نہ پھیلائیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں خبردار، یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں زمین پر، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف کافر.
جب مسلمانوں نے کافر کے باطل بتوں پر، باطل خداؤں پر رد کیا اور بتوں کو توڑ دیا، تو وہاں پر جو کافر ہے انہوں نے مسلمان کے ساتھ اختلاف شروع کیا، لڑائی جھگڑا شروع کیا، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد شروع کیا کہ بھائی یہ تو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے ہیں، تو آپس میں اختلاف بن گیا۔ جب آپس میں اختلاف بن گیا تو آج کل کے زمانے میں جو مولوی ہوتے ہیں وہ دراصل اتحاد کا درس دیتے ہیں، وہ دراصل اتحاد کا درس نہیں، وہ منافقین کی وہ عمل کرتے ہیں، منافقین کی وہ جو کام، منافقین کا جو کام تھا اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب مسلمان کا اور کافر کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا تو منافقین، تیسری قسم کے لوگ منافقین، وہ آ گئے اور دونوں کی بات کو درست کہہ کر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آپس میں اصلاح کرتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، دونوں ایک ہو جائیں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ لوگ بظاہر اتحاد کا درس دیتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں اتحاد کرے، اختلاف ختم کرے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور ایک دوسروں کو قتل نہ کرے، یہ بظاہر اگرچہ اتحاد ہے لیکن حقیقت میں آپ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، حق اور باطل کے خلاف ملاپ کرتے ہیں، آپ لوگ حق اور باطل کے خلاف لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ آپ لوگ حق اور باطل کو ملانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ منافقین ہوتے ہیں، وہ خیرخوانی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں منبروں پر لوگوں کو ملامت کرتے ہیں کہ آج کا زمانہ مناظرے کا نہیں ہے، آج کے زمانے میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امت مسلمہ بڑی مظلوم ہے، وہاں پر کافر امت مسلمہ پر غالب آ چکے ہیں، امت مسلمہ کو اتحاد کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، یہ بڑے منافقین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس بات کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ صرف حق اور باطل کا اختلاط کریں، ملاپ کریں، بلکہ اس قرآن مجید کے نام پر اگر آپ غور اور فکر کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ الفرقان، یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق اور باطل کے مابین اتحاد نہیں بلکہ فرق اور تمیز کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر حق اور باطل کا اختلاف ختم، حق اور باطل کے مابین تمیز کرنے کے بغیر ہوتا تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں نہیں جاتے۔ اگر باطل اور حق کا آپس میں اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ شہادت کے جام نہیں نوش لیتے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ باطل کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، اتحاد نہیں۔ اگر آپ اتحاد رکھنا چاہتے ہیں باطل کے ساتھ تو اس شرط پر کہ باطل اپنا جو باطل نظریہ ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے حق نظریہ کو تسلیم کرے، تب آپ ایک باطل کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ باطل نہیں رہ سکتا، وہ حق ہی بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں، یہ بات تو ہوئی کہ بھائی اتحاد کا درس نہ دیا کریں، اتحاد کا درس کبھی نہ دیا کریں کیونکہ حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض بنے گا کہ بھائی دیکھیے کہ اچھا ٹھیک ہے، فرقے بھی بنیں گے، اختلاف بھی ہوگا اور اتحاد کا درس بھی نہیں دیں گے تو پھر امت کا کیا حال بنے گا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں پیغام دیا ہے، ایک بہترین حل اس کا دکھایا ہے، جیسا کہ پہلا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہی لوگ جنتی ہوں گے جو میرے اور صحابہ کرام کے راستہ کو فالو کریں گے، صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، رسول اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ تو چلو رسول اللہ کے راستے پر سب لوگ اکٹھے، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ اختلاف بنتا ہی تب ہے جب آپ رسول اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، آپ قرآن کو چھوڑتے ہیں، تب اختلاف بن جاتا ہے۔ ان مولویوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ امت میں اختلاف بننے کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی من پسندی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اتحاد کا درس نہ دیں، آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیں، لوگ خود بخود اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو قرآن بیان کریں، لوگ خود بخود اختلاف کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ وہاں پر قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں، قرآن کو تو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو تو بیان نہیں کرتے ہیں، بس اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ آپ خاک اختلاف ختم ہو کر اتحاد پیدا ہوگا جب آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو جب چھوڑے گا تو اختلاف تو بڑھے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں واضح طور پر کہ بھائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اختلاف کو چھوڑے، اتحاد پیدا کریں۔
بشرط یہ کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قید لگایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اس کلام پاک پر آپ لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اور اس قرآن کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اس قرآن کو چھوڑے گا تو اختلاف پیدا ہوگا، اور جب کوئی قرآن کو چھوڑے گا تو اس کو آپ اپنے لشکر میں شمار نہ کریں۔ مسلمان ضرور ہوگا لیکن وہ حق پرست نہیں ہوگا، وہ کہ عادل نہیں ہوگا، وہ صادق نہیں ہوگا، وہ امین نہیں ہوگا، بلکہ وہ ظالم، جابر، فاسق اور گمراہ ہو جائے گا اگر قرآن کو چھوڑے گا۔ اگر قرآن کا انکار کرے گا تو پکا کافر بن جائے گا۔ تو اس لیے میں ان تمام مولویوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اتحاد کا درس جو دیتے ہیں آپ لوگ درس تو اتحاد کا دیتے ہیں، لیکن یہ اتحاد نہیں بلکہ فساد کے مترادف ہے۔ آپ قرآن کا درس دیں، اتحاد خود بخود آ جائے گا۔ آپ قرآن کا درس دیں، اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ اب ایک مظلوم انسان وہ مجبوری کے ساتھ عدالت میں چلا جائے، جیسا کہ آج کل عدالت کا ماحول ہے، اس کو حق نہیں ملتا تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہو گیا یا ظلم ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو قرآن مجید ہے، یہ نازل ہوا اس لیے، یہ نازل کیا گیا اس لیے کہ لوگ اس قرآن مجید کو اپنا دستور اور اپنا قانون اور ضابطہ حیات بنائیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اتحاد کے نام پر لوگوں کو اختلاف میں مبتلا کیا۔ وہ اس طرح کے قرآن کو تو بیان نہیں کرتے اور اتحاد کا درس دیتے ہیں، جب قرآن کو بیان نہیں کریں گے تو اتحاد نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک دوسرے مسئلہ کی بھی وضاحت کروں گا کہ دیکھیے، ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا اور پنجپیری جماعت کا آپس میں اختلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حیات ممات کا مسئلہ یہ غیر ضروری ہے، عذاب القبر کا مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے، بے شمار ایسے باتیں ہیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں فضول باتیں نہیں ہیں۔ اس کتاب میں فضول باتیں بالکل نہیں ہے، فضول تو کیا، اس میں تو زیادتی کلام بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک زیادہ لفظ جو موقع کی مناسبت سے نا، اس قرآن مجید میں تو وہ لفظ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جو ہے یہ سارے کا سارا مقصد اور سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ایک بہترین پیغام ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو غیر ضروری، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو ضروری نہ ہو۔ تو حیات ممات کا مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، عذاب القبر کا مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب لوگ حیات ممات کا مسئلہ چھوڑیں گے تو گویا قرآن کے چند آیت ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب لوگ عذاب القبر کا مسئلہ کو بیان کرنا چھوڑیں گے تو ان لوگوں نے قرآن مجید کے بے شمار آیتوں کو چھوڑ دیا۔ جب آپ لوگ اختلاف پیدا ہونے کے خوف سے قرآن کے آیتوں کو چھوڑیں گے تو آپ لوگ مسلمان کس طرح ہو گئے؟ بلکہ پکا اور سچا مومن اور عالم وہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو اسی طرح بیان کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا ہے، صحابہ نے تابعین اور تابعین نے تبع تابعین کو بیان کیا ہے۔ چاہے دنیا میں ایک نہیں 1000 بار اختلاف بن جائے، قرآن کے بیان کرنے سے اختلاف ضرور بنے گا، کیونکہ جب قرآن بیان ہوتا ہے تو ایک طرف قرآن کو ماننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، دوسرے طرف قرآن مجید کا انکار کرنے والے اور قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن بیان کریں گے تو عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے کے مابین اختلاف ضرور پیدا ہوگا، قرآن کو ماننے اور نہ ماننے والے کے مابین ضرور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب اس اختلاف کو پیدا کرنے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ باطل جو ہے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے وہ عمل کرنا شروع کر دے، جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں وہ قرآن کو ماننا شروع کرے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کہتے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں 50 لوگ ہیں، 50 جو لوگ ہیں ان میں سے 25 لوگ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور 25 لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر مولوی صاحب یہ قرآن مجید بیان کرے گا تو ان 25 لوگوں کا آپس میں اختلاف بن جائے گا، کیونکہ ایک فرقہ جو ہے وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، جو نہیں کرتا ان کو ملامت کیا جاتا ہے، جب ان کو ملامت کیا جاتا ہے تو پھر اختلاف بن جاتے ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب آپ قرآن کو بیان نہ کریں، یہ مناسب ہوگا کیا؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایسا کرے جو 25 لوگ مانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ آ جائے بھائی آپ قرآن کو مانیں، آپ قرآن پر عمل کریں۔ اگر وہ قرآن پر عمل کریں گے تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو میں مولویوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا را لوگوں کو دھوکہ نہ دے، حق اور باطل کا ملاپ نہ کریں۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو الفرقان ہے، جو حق اور باطل کے مابین واضح طور پر فرق بیان کرنے والی کتاب ہے۔ حق اور باطل کا آپ بیان کریں، حق اور باطل کے مابین آپ فرق بیان کریں، چاہے 1000 بار اختلاف بن جائے۔ تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے
اگر آپ لوگ اختلاف سے ڈرتے ہیں تو مولوی کو بیان کرنے سے نہ رکیں. اگر آپ اختلاف سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کو مولوی کے پاس لے کر آئیں، ان بدترین لوگوں کو جو علماء کے لباس میں باطل کے لیے کام کرتے ہیں ان کو گھسیٹ کر مولویوں کے پاس لائیں تاکہ وہ مولویوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر قرآن اور حدیث سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. بلکہ جو لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ لوگ سمجھائیں. مثال کے طور پر میں آخری مثال آپ لوگوں کو یوں سمجھتا ہوں کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں اسکول ہے. ایک اسکول ایسا ہے جو دیگر اسکول سے مختلف ہے. مثال کے طور پوری دنیا کے جو اسکول ہے ان میں پڑھایا جاتا ہے ABCD، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اس ترتیب سے پڑھائی ہوتی ہے. اب ایک اسکول والے ایسے نکل آ گئے، وہ کہتے ہیں 1 5 4 6 اور کہتے ہیں ADCB. اب دیکھیں یہ الٹا غلط پڑھنے لگے. تو غلط پڑھنے لگے جو اس ایک اسکول میں جو طالب علم پڑھتے ہیں جو ADC پڑھتے ہیں، تو یہ اس دیگر اسکول والوں کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاف ہو گیا. جب دو طالب علم ملے تو ایک نے کہا کہ بھائی 1 2 بیان کریں، تو ایک کہے گا 1 2 3 4 5 6 ٹھیک طرح بیان کرے گا. دوسرے سے کہے گا آپ بتائیں، اس نے تو اسکول میں سنا تھا 1 4 5 6 7 8 اسی طرح. تو اس دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. جب اختلاف ہو گیا تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ یا تو اس دونوں کو ملامت کریں کہ بھائی آپ اختلاف پیدا کرتے ہیں، آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہ کرو، دونوں کو ملامت کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ایک ٹیک پڑتا ہے کہ 1 2 3 4 ABCD اور یہ دوسرا جو ہے وہ غلط پڑھتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ صحیح پڑھنے والوں کا ساتھ دے کر اس غلط پڑھنے والوں پر رد کر کے اس کی غلطی کو درست کرے کہ بھائی A کے بعد B ہوتا ہے، D نہیں ہوتا، ABC پڑھا کرو، ADC نہیں پڑھا کرو. تو جب آپ اس غلط پڑھنے والوں کو سمجھیں گے تو یہ حق پر ہوگا. یا آپ ایسا کریں کہ بھائی تمام اسکولوں پر تالا لگائے کہ بھائی آج کے بعد کوئی اسکول نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک پڑھتا ہے 1 2 3 4 اور ایک پڑھتا ہے 1 4 3 4، تو اختلاف بن جاتا ہے، سارے اسکول آج کے بعد بند ہوں گے. یہ مناسب ہے نہیں. بلکہ جو ٹھیک پڑھتا ہے آپ اس کا ساتھ دے کر غلط پڑھنے والے کو آپ لوگ ملامت کریں اور اس کی غلطی کو درست کریں، تو پھر انشاءاللہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح جب قرآن بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، جو علماء کے لباس میں جو باطل لوگ ہیں وہ قرآن کو غلط بیان کرتے ہیں، تو آپ دونوں علماء کو ملامت نہ کریں، بلکہ آپ جا کر جو لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے ہیں، اختلاف امت میں پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی آپ اختلاف پیدا نہ کریں. ان لوگوں کو ملامت کریں کہ بھائی آپ اختلاف کو چھوڑ کر قرآن کو اسی طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھا تھا اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا تھا اور تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا تھا. اسی طرح اگر قرآن کو بیان کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو نہ کرو. اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. تو میں مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کے اس چکر میں کہ بھائی علماء کا آپس میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس چکر میں کہیں آپ گمراہی کے دلدل میں نہ پھنس جائے، بلکہ جو علماء حق پر ہے ان کا ساتھ دے اور ان علماء کے ساتھ ایک قوت اور آواز بن کر جو باطل لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں سمجھتے تو اس پر ان کی زبان کو لگام دینے کی بھرپور کوشش کریں اور علماء حق کا ساتھ دے. خود بخود اختلاف ختم ہو جائے گا. جب آپ باطل کو اسی طرح بے لگام چھوڑیں گے تو اختلاف تو بن جائے گا. پہلے ایک باطل، پھر اس کے ساتھ دوسرا اکٹھا ہوگا، پھر تیسرا اس کا ساتھی بن جائے گا، پھر ایک لشکر بن جائے گا، پھر اختلاف ہی اختلاف بن جائے گا. لیکن جب کسی گاؤں میں ایک باطل پیدا ہو جائے، آپ اس ایک باطل کے سر کو کچل دے، اس کی زبان کو لگام دے، تو دوسرا باطل سر اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر آپ اس ایک باطل پر رد نہیں کریں گے، دوسرا بھی ان کا ساتھی پیدا ہوگا، پھر تیسرا، پھر اس طرح لشکر بنے گا. جب لشکر پڑے گا تو وہ باطل حق پرستوں پر حملہ ور ہوں گے اور وہاں تصادم ہوگا، فساد پھیل جائے گا، تو پھر لوگ بھی پریشان ہوں گے. اس کے خاطر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو باطل لوگ ہیں ان کا تعاقب کریں، ان لوگوں کو منع کریں، ان کی زبان کو لگام دو، تو پھر انشاءاللہ اختلاف نہیں بن جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو حق پرست علماء کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور.